سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں ہم چلیں وہ اگر ہم 6 میں سے 4 آ گئے یا 3 آ گئے یا 2 آ گئے, لیکن آج تو دن یہ ہے, آج تو دن 2026 کا پہلا دن تھا, اور پہلے دن ہم جو عوام ہے ہم سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے کہ جی نیا سال مبارک ہو. تو آج تو حکومت کا فرض بنتا تھا کہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی معاملات کو بیٹھ کے حل کریں. تو آج یہ ثبوت کرتے ہیں نا کہ ان کی نیت صاف ہے. بالکل کوئی محاذ آرائی نہیں, کوئی محاذ آرائی نہیں. اب یہاں ہم آ کے کھڑے ہیں اور اس میں کیا محاذ آرائی ہے؟ مطلب ہم کیا چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے, کون سا ہتھیار ہم لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور کیا چیز ہم لے کے کھڑے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے آئے ہیں ملاقات کے لیے. آج پہلا یہ بتائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر غور صاحب کو عملی طور پر سائیڈ لائن کر دیا گیا, نئے چیئرمین کون آ رہا ہے؟ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ان کو عملی طور پہ سائیڈ لائن کیا ہے. ان کو چیئرمین بنایا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے. اگر ان کو ہٹائیں گے تو عمران خان ہی ہٹا سکتا ہے, یہ تاثر غلط ہے. اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر غور خان صاحب نے وہ دیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس کو, جی ٹھیک ہے, وہ مذاکرات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس کو لے کے آگے چلیں گے. لیکن پی ٹی آئی کو جو مکمل طور پر اس وقت کیپچر کیا ہوا ہے وہ علیمہ خان ہے. تو علیمہ خان کے احکامات چلتے ہیں, راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی صاحب کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ نہیں, یہ ایک پارٹی میں ایک جو ہے وہ پارٹی کو تقسیم کرنے کی ایک بات کی جاتی ہے کہ جی ان کے احکامات چلتے ہیں, ایک تاثر ایک دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. علیمہ آپا تو کئی دفعہ کہہ چکی ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک ان کا یہاں پہ منگل کے روز آ کے بیٹھنا, وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں. اب بہن بھائی دوبارہ تو اس عمر میں نہیں پیدا ہو سکتے. اب آپ دیکھیں کہ وہ آ کے بیٹھتی ہیں. اب کوئی بھی آپ دیکھ لیں, عمران خان کو عام آدمی تو ہے نہیں, ایج کے اس حصے میں ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. اور وہ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ آ کے بیٹھیں اور آ کے وہ بات کریں اور آ کے وہ پروٹیسٹ کریں حکومت کے سامنے کہ اتنا ظلم تو نہ کریں نا. اب آپ کے سامنے ہیں, آپ لوگ سب گواہ ہیں. جس دن خان صاحب کی ملاقات کرا دی جاتی تھی تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا تھا, ہر کوئی ٹائملی واپس چلا جاتا تھا. تو یہ تو رات تک بیٹھنا تو اور پھر پروٹیسٹ کرنا, یہ تو ایک مقصد ایک ہر انسان کا حق ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہو جو وہ اس کو بھی بیان نہ کرے. مطلب اتنی آزادی سلب کر لی جائے کہ اس میں بات نہ کرے کہ میرا بھائی اندر ہے, مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی, اور پھر مجھے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف احتجاج کر سکوں. اقبال صاحب یہ بتائیے گا غور صاحب نے کہا کہ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اب ملاقاتوں کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے, اور اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے اس میں, اور اس پر سوشل میڈیا پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے. تو کیا وجہ ہے, حالات اس نہج پر کیوں پہنچے ہیں؟ پارٹی میں بھی ایک دڑے بازی نظر آ رہی ہے. سر پارٹی کی دڑے بازی کو تو میں ٹوٹلی نگیٹ کرتا ہوں, چونکہ اختلاف تو تھوڑے بہت جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو دڑے بازی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ناؤ کمنگ اوور ریگارڈنگ دی گوہر صاحب, تو اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم نے میننگ فل نیگوسیشن کرنی ہے نا, تو اس کے لیے تو ملاقاتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. کیا ریزن ہے ان کے پاس, گورنمنٹ کے پاس, کہ وہ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے اندر کوئی, یہ تو میں آپ میڈیا والوں کو پوچھوں گا کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے. تو میرے حساب سے تو دیر از نو ریزن کہ جس کی وجہ سے آپ ملاقاتوں پہ پابندی لگائیں اور کافی عرصے سے لگائیں. اس کا مطلب ہے کہ جی گورنمنٹ کی اپنی نیت جو ہے نا سب سے پہلے تو وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے. مذاکرات کے لیے کیا مطالبات آپ سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات آپ کے آگے بڑھ سکیں؟ کوئی ایسے مطالبات بھی تو سامنے رکھیں نا. سر جی مذاکرات تو اس صورت میں ہوں گے جب گورنمنٹ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگی. جب گورنمنٹ مجھے تھوڑی سی لیوریج بھی نہیں دے رہی ہے, میں آگے چل ہی نہیں پا رہا ہوں, تو اس کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوگی؟ جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب دیکھو, اس پارٹی کا ڈیسیجن میکر جو ہے نا, جس سے ہم نے ڈرائیو لینی ہے, وہ ہے عمران خان صاحب. اگر آپ اس سے ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے ہو تو کس طرح ڈیسیجن ہوگا؟ لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے بعد کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو ٹاسک دیا گیا, لیکن علیمہ خانم کی بہن ملاقات کر کے آتی ہے, وہ کہتی ہیں انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے. چیزیں کلیئر ہی نہیں ہے, کیسے بات آگے بڑھے؟ ساتھ یہ بھی بتائیے گا, آپ سینئر لیڈرشپ میں ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کیسے شروع ہو گئی, کیا شروع ہو چکی ہے, کہاں سے شروع ہوگی, پشاور سے ہوگی, کیا ہوگا, اس حوالے سے کیا پارٹی پالیسی ہے؟
स्ट्रीट मूवमेंट के जो मैं तो इस रेफरेंस से बात करूंगा कि अगर कोई स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी भी जो चीफ मिनिस्टर KPK आए हुए थे वहाँ पे उसका मेन एम तो यही था कि एक तो लोगों के साथ मैं सॉलिडरिटी शो करूं, और दूसरा जितने भी वहाँ पे एक किस्म का मोबिलाइजेशन एक फैक्टर था। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना, वो इसका मतलब है कि जी अगर हम मुज़ाकरात की तरफ नहीं पहुंच सकते तो डेफिनेटली फिर स्ट्रीट मूवमेंट ही होगी, इसके अलावा तो कोई और कोई हल नहीं। आपके मुज़ाकरात को सबताज नहीं बैठ रहे हैं आप, आपके मुज़ाकरात सबताज क्यों होते हैं? मैंने इसकी वजह क्या है? हर बार वही आप स्ट्रीट मूवमेंट का समझ लेना, क्योंकि मुज़ाकरात के लिए आप नहीं बैठ रहे हैं। अगर बैठ रहे होते तो फिर यहाँ पर टेबल टॉक भी होनी चाहिए, तो बैठने का तो आप एक बार भी नहीं बैठे आप। देखिए, अब मैं फिर इसमें आखिरी बात एक मिनट एक्सक्यूज मी, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इसका थोड़ा सा आपको जवाब। देखें, आप मुज़ाकरात की जब बात करते हैं तो ये कोई छोटा अमल नहीं है। इस सारे मुज़ाकराती अमल का एक तनाजुर भी है, पस मंज़र है जिससे आप वाकिफ़ हैं। और वो क्यों टूटा था? इमरान खान साहब ने जिस वक्त PTI ने डायरेक्ट मुज़ाकरात की बात की थी, क्या स्पीकर के तहत कितनी गुफ्तन नशिस्तन और कितनी कमेटी की मीटिंग हुई थी? दो बातों के ऊपर वो एक नोटिफिकेशन करने से कि उनकी पोजीशन में नहीं थी कि जुडिशल कमीशन को नोटिफिकेशन हम कर दें, और सेकंड वो मुलाकात एक नहीं करवा सक रहे थे। एक बात थोड़ी सी मेरी गुजारिश सुन, एक तो ये फ्रेमवर्क पूरा करेक्ट करें। दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब ने इस वक्त ओवरऑल जो फ्रेमवर्क दिया है पूरा मुज़ाकरात का, वो दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अम्ब्रेला के अंडर, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा है और एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और इससे और उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कन्फिगरेशन को आप थोड़ा सा मद्देनज़र रखें। अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब का उनका नेशनल असम्बली में सेनेट के अंदर रोल, उनकी पोजीशन, और PTI का उनके पीछे खड़े होना। जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि जो मुज़ाकरात होंगे वो अपोजिशन की तरफ से एट अ लार्जर स्केल होंगे और तमाम इशूज़ रिज़ॉल्व होंगे, जो पुराने भी हैं, जो मौजूदा हैं, आइंदा के लिए भी हैं, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने भी इसको वेलकम किया है जब उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की है। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती है, हुकूमत के जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि ये हम जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कौन सी प्रपोजल हैं, कौन सी स्टेप हैं जो लिए हों, जो मुज़ाकरात की तरफ ले जाए? आप जो ये कह रहे हैं कि तहरीक